أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دنیا حسین حسین کرے ساری دنیا حسین حسین کرے ساری دنیا حسین حسین کرے ہزاروں ذکر مولا حسین کرے ساری دنیا حسین حسین کرے ساری دنیا حسین حسین. مصحف فاطمہ الزہرا کیا ہے؟ مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ایک کتاب ہے جو بی بی پاک کی احادیث پر مبنی ہے، اور یہ تعلیم خدا کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے بی بی پاک تک پہنچی، اور اس کے بارے میں دو جو ہے وہ روایتیں پائی جاتی ہیں. ایک یہ ہے کہ فرشتوں کے ذریعے بی بی پاک تک پہنچی ہے، بی بی پاک بیان فرماتی تھی، امام علی لکھتے تھے. اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ احادیث، وہ تعلیمات جو پیغمبر پاک بی بی پاک کے لیے تلقین فرماتے تھے، اس کو امام علی لکھتے تھے، اور اسے مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے. اور یہ بھی آپ جان لیں، مصحف سے ہر جگہ مراد قرآن نہیں ہوتا، جو اہل سنت کو ایک شبہ ہوا ہے کہ شیعوں کا ایک علیحدہ قرآن ہے جس کا نام مصحف فاطمہ. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا قرآن وہی ہے جو اہل سنت کے ہاں. اگر کسی کو شک ہے تو آئے ہماری مساجد میں، اگر چیک کر لے کون سے قرآن کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اور کون سا قرآن وہاں رکھا گیا ہے. ایک دفعہ کراچی میں بعض شیعہ مساجد کو آگ لگا دی، اور اس میں ظاہر ہے قرآن بھی تھے، قرآن جل گئے. تو علامہ رشید ترابی جلے ہوئے قرآن لے کر گئے ضیاء الحق کے پاس اور کہا کہ دیکھو یہ قرآن وہی ہے، نیچے تاج کمپنی کی مہر لگی ہوئی ہے، یہ وہی ہے جو تاج کمپنی نے چھاپا ہے، اور صرف اس کو آگ اس لیے لگائی گئی ہے کہ شیعوں کے ہاں تھا. بس مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیثوں کی کتاب ہے. اب اس روایت کی بنیاد پر کہ پیغمبر پاک کے بعد فرشتے آتے رہے ہیں بی بی پاک کے لیے خدا کا پیغام لے کر کے، اس میں اگر کوئی کہتا ہے مشکل ہے، کوئی شبہ ہے، تو شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ آیا غیر انبیاء کے لیے بھی فرشتے نازل ہو سکتے ہیں؟ وہی آ سکتی ہے، آ سکتی ہے. حضرت مریم کے لیے آئی کہ حضرت عیسیٰ کی بشارت دی، فرشتے نے دیے پیغام نا. اور جب حضرت مریم کے لیے فرشتے آ سکتے تو کیا فخر مریم کے لیے فرشتے نہیں آ سکتے؟ پھر حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے فرشتے آئی، خدا کی طرف سے وحی آئی. اوحینا الی ام موسیٰ، قرآن میں ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. اور اب یہ جو مصحف فاطمہ ہے، اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ اس کے مطالب کیا ہیں؟ اس کا میٹر کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے، قرآن کی ایک آیت بھی یہاں نہیں ہے اس مصحف فاطمہ میں. پیغمبر کی احادیث ہے؟ نہیں، پیغمبر کی احادیث پہ نہیں ہے. پہلی چیز اس میں جو پائی جاتی ہے مصحف فاطمہ میں، وہ خدا کی طرف سے تسلیت اور تعزیت تھی جو نبی کریم کی وفات کے بعد بی بی غمگین ہو گئی تھی. خدا کی طرف سے تسلیت و تعزیت تھی، فرشتوں کے ذریعے بی بی پاک تک پہنچی. اور دوسری چیز اس میں پائی جاتی ہے کہ بی بی پاک کو ان خدا کے پیغامات کے ذریعے نبی کریم کا مقام بہشت میں بتایا گیا. نمبر 3، آئندہ ہونے والے حوادث اور واقعات کے بارے میں بی بی پاک کو بتایا گیا جو اس مصحف فاطمہ میں درج ہے. اور اس کے بعد بی بی پاک کو آئندہ آنے والے حکمرانوں سے متعلق بتایا گیا، فرشتوں کے ذریعے اس کتاب میں درج ہوا.
اور انبیاء کی اس میں خبریں پائی جاتی ہیں اور ان کی سرنوشت پائی جاتی ہے. بس مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ قرآن نہیں ہے، پیغمبر کی احادیث نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کا کلام ہے جو فرشتوں کے ذریعے بی بی پاک کو الہام ہوا اور اس کو لکھا گیا. اور یہ ائمہ کی امامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جب امام زمانہ آئیں گے تو ان کے پاس مصحف فاطمہ ہوگا. اور کربلا کے میدان میں جو نشانیاں امام حسین سے منتقل ہوئی امام زین العابدین میں، ان میں سے ایک مصحف فاطمہ تھا. کون سی نشانی ہے؟ وہ پیغمبر کا امامہ ہے، پیغمبر کی ابا قبا ہے، پیغمبر کا لباس ہے، ذوالفقار ہے، اور یہ مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ. اور بعض روایات میں تھا کتاب علی ہے. بس مصحف فاطمہ امامت کی نشانی. ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین